پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارا یہ پروگرام قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ قرآن کے متعلق ہم بہت ساری ڈسکشن کرتے ہیں، بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے خوبصورت سیگمنٹ ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی بچے موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو بلا تاخیر بلا تفسیر آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بیوم القیامت، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو تم میں سے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ناظرین کرام، قیامت کا ہوش ربا منظر ہوگا، اور بہت ڈینجر وہ دن ہوگا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، بھائی بیٹے کا، باپ بیٹے کا، اور بیٹا ماں کا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اور اس وقت اس ہوش ربا ماحول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب جسے نصیب ہوگا، واقعی میں وہی نجات پانے والا شخص ہوگا۔ اور وظیفہ کتنا سمپل سا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لیے روزانہ ہمیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ تلاوت قرآن کریم۔ جی ہاں، آج مولانا صوبان مدنی صاحب سے تلاوت بھی سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کی طرف چلیں گے۔ جی صوبان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن واقعی میں بہت اہم کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے متعلق بہت ساری معلومات ہم لیں گے، اس سے پہلے ہم ایک پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، اور آج بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت یونیک ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک ہے جو ہر بندہ جانتا ہی ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ بھی وہ صورت اور وہ آیتیں جاری رہتی ہیں۔ تو ٹاپک کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آگے بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہم ایک کلام سنتے ہیں۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں۔ جی شروع کریں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بادشاہ کسی ناچا آقا میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بادشاہ کسی ناچا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، آقا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سلام شوق کہنا ہادیوں میرا بھی رو رو کر، آقا سلام شوق کہنا ہادیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، آقا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل
پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ واقعی میں مدینہ شریف سے جو محبت ہے، لگاؤ ہے، جو ایک وارفتگی ہے، جو التفات ہوتا ہے مومنوں کا مدینہ شریف کی جانب، اس کی واحد وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو مدینہ شریف سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنا اگلا سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ کیا نام ہے بچوں؟ معلومات اور تربیت۔ معلومات اور تربیت۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مولانا صوبان مدنی صاحب ہمیں پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، پیاری پیاری باتیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے متعلق بہت ساری نالج دیتے ہیں۔ آج بھی بہت دلچسپ ٹاپک ہے، اور آج ٹاپک ہے ایک ایسی سورت کا جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض سے شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جس کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک ہم نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے جب تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں کو یاد ہوتی ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں تقریباً 7 آیات ہوتی ہیں، جس میں سے جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل ہیں، اور آخر کی جو 3 آیات ہیں وہ دعا پر، انسان کو کس انداز میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے عریضہ پیش کرنا چاہیے، اس پر مشتمل ہیں۔ اور بیچ کی آیات جو ہے وہ اسی طریقے کے کچھ مضمون اور مفہوم پر مشتمل ہیں۔ تو آج ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کہ سورہ فاتحہ کا تعارف کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور کیا کیا نام ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے، اور اس کے ذریعے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے نا۔ جب کسی کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا گھروں کے اندر امی بھی ہوتی ہیں، ابو بھی ہوتے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دم کے متعلق بھی سنیں گے، بہت ساری باتیں ہم سنیں گے۔ تو پہلے تو آپ لوگوں سے میرا سوال یہی ہے کہ آپ لوگوں میں کس کس کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین والی سورت، جی سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو سنائیں گے کچھ؟ مائک دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان۔ محمد ذیشان بھائی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت کی ہے اور سورہ فاتحہ مکمل سنائی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا پس منظر، اس کا تعارف وغیرہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صوبان بھائی، پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا کچھ تعارف ہو جائے۔ کچھ بیسکلی طور پہ تو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ بھائی الحمد شریف کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ تعارف۔ جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم بھائی ابھی شاید جب تلاوت ہو رہی تھی شروع میں تو ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے سورہ ہیں. فاتحہ کی تلاوت ہے. تو اس کے پیچھے بھی راز یہی تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صحیح سورہ فاتحہ ہے. نارملی ایسے سورہ فاتحہ کی برکتیں بھی تلاوت ہیں بہت نہیں ساری، ہوتی ہے جی. تو کوئی کرتا نہیں ہے اس طرح. صحیح. دوسری بڑی دوسری صورت کی تلاوت کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے پیارے بچوں ایک ایسی سورہ ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں. کیا بات ہے. یعنی قرآن میں جتنے سورے ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی سورہ کے نام ہیں تو وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے نام ہے. سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ نام ہیں. اس کے شروع میں ایک ورڈ آتا ہے الحمد، آتا ہے نا، الحمدللہ. تو اس ورڈ کے نسبت سے، اس ورڈ کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. سورہ حمد. کیونکہ اس سورہ کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ الحمد سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے اس سورہ کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. صحیح. اور آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. 7 آیتیں ہیں. تو یہ سورہ، اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. سبع یعنی 7، مثانی یعنی 2. اب یہ جو سورہ ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ سورت 2 بار نازل ہوئی. جی 2 بار نازل ہوئی. اس کے پیچھے بھی اس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ہم ایک کوسچن بچوں سے کریں گے. جی اسی طرح اس سورہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورۃ دعا ہے نا. آخر میں جیسے اعظم بھائی نے ابھی بتایا کہ آخر میں اہدنا الصراط المستقیم، صحیح، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے یہاں تک پوری دعا ہے. صحیح. تو اس دعا کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء بھی. اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے اس معلومات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. ماشاءاللہ نام بھی بیان ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی سوال ہو جائے، ناظرین آپ سے بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے، تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. جی. اور اعظم بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اس جیسے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ دم بھی کر دیتے ہیں. تو اس سورت کے اندر شفا بھی موجود ہے. کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے بھی اس حوالے سے. تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الشافیہ یعنی شفا دینے والی سورہ. اچھا آپ سے ایک کوسچن ہے، یہ بتائیں کہ یہ سورہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سورہ کے آگے لکھا ہوتا ہے مکیہ، مدنیہ. تو یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے؟ جی کس کس کو پتہ ہے؟ پہلے بتائیں. کس کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کو بتائیں. سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل. مکہ میں نازل. مکہ میں نازل. اچھا آپ بتائیں. حسان بتائیں. مکہ شریف. مکہ شریف میں نازل. ایک قول کے مطابق ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ جو ہے ایک قول کے مطابق مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری مکیہ ہیں، اور ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ ساری مکیہ ہیں. یعنی صحیح. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے آئے اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں. اور سورہ فاتحہ دونوں جگہ پر نازل ہوئی. یعنی یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا ہوگا ناظرین کا بھی کہ بھائی مدنیہ کسے کہا جاتا ہے اور مکیہ کسے کہا جاتا ہے. تو جو ہجرت کرنے سے پہلے حضور پر صورتیں نازل ہوئی ان کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور جو حضور کی ہجرت کے بعد حضور پر صورتوں کا نزول ہوا ہے تو ان کو مدنیہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس کی ایک خاص بات یہ ہے پیارے بچوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے. یعنی کل ملا کر صحیفے اور آسمانی کتاب کو اگر ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو 104 کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. اور ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، ہے نا، قرآن، توریت، زبور، انجیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 جو کتاب اور صحیفے ہیں ان سب کا نالج، ان سب کا علوم جو ہے، ان سب کے جو علوم ہیں اس کو 4 مشہور کتابوں میں رکھا.
4 मशहूर किताबों में इन सब का صحیح नॉलेज, इन सब के नॉलेज को रखा। फिर उसके बाद में इन 4 के नॉलेज को इकट्ठा किस में रखा? कुरान पाक में रखा। قرآن پاک यानी सारे 4 किताबों में जितनी नॉलेज है उन सब नॉलेज को अल्लाह ताला ने किस में रखा? کیا بات ہے سبحان اللہ कुरान पाक के नॉलेज को, कुरान पाक में जो मुफस्सल जो सूरतें हैं, बड़ी जो सूरतें हैं, मुफस्सल उनको मुफस्सल उलूम की जो सूरतें हैं उनमें रखा, और उनके भी नॉलेज को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर रखा। کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ तफसीर कबीर में है कि जिसने सूरह फातिहा सीख लिया उसने इन सारे उलूम को सीख लिया, यानी 104 किताबों के अंदर जो उलूम लिखा हुआ है उन सब को इसने سبحان اللہ सीख लिया। तो इस तरह सूरह फातिहा के बारे में कहा गया। यानी कुरान पाक के जो उसूल जो मुफस्सल में रखे गए उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने किस में रखा है? सूरह फातिहा के अंदर। यानी सूरह फातिहा के अंदर इतना सब नॉलेज है, इतना नॉलेज है, इतना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने समोया है। और एक खुसूसी बात आज़म भाई और ये है कि आपको भी अच्छा लगेगा ये बात सुनकर, नाजरीन भी इस बात पर तवज्जो दें कि इसमें कुछ हुरूफ अवॉइड किए गए। यानी सूरह फातिहा के अंदर कुछ हुरूफ है ही नहीं। आप देखोगे तो 7 हुरूफ हैं, ये कुरान सूरह फातिहा के अंदर नहीं है। एक है सा, और एक है जीम, एक खा, एक जा, एक वा, ये और एक फा। इन हुरूफ को सूरह फातिहा में शामिल नहीं किया गया। ये हुरूफ सूरह फातिहा के अंदर नहीं है। तो ये इन हुरूफ से जहन्नम और इस जैसी चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे जीम से जहन्नम, और इसी तरह सबूर, ये भी एक जहन्नम के एक वादी का नाम है। صحیح इसी तरह शहीक, ये जहन्नमियों की आवाज़ को कहते हैं। इसी तरह ज़फ़ीर, ज़क़ूम, صحیح ये भी जहन्नम से रिलेटेड है। یعنی عذاب اور جہنم سے ریلیٹڈ جو چیزیں جہنم سے ریلیٹڈ ہیں اور ان سے وہ چیزیں جن لیٹر سے شروع ہوتی ہیں ان لیٹرز کو بھی سورہ فاتحہ کے اندر رکھا نہیں گیا۔ کتنے حروف نہیں رکھے گئے؟ 7 حروف نہیں رکھے گئے۔ امام راضی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، امام راضی بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھے اور اس پر ایمان رکھے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو اچھے طریقے سے اگر وہ پہچانے گا تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ 7 حروف اس میں نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی سورہ فاتحہ کو پڑھے اور اس پر ایمان رکھے، یقین رکھے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو اچھے سے سورہ فاتحہ کو اچھے سے پہچانے، سمجھے، حقیقت کو پہچانے، تو انشاءاللہ وہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں یعنی صوبان بھائی یہ 7 حروف جو عذاب سے ریلیٹڈ ہیں یا جو جہنم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی جس میں اللہ کی ناراضگی کرنے والے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس سے ہٹائی گئیں تاکہ یہ پوری کی پوری جو صورت ہے وہ سورہ رحمت بن جائے، رحمت پر مشتمل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور نوازشات پر مشتمل ہو جائے۔ کیا بات ہے، یعنی تو سورہ رحم بھی ہے، سورہ رحمت بھی ہے یہ۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ویسے تو نزول کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ قرآن پاک جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن جب کھولتے ہیں اور ترتیب دیکھتے ہیں تو الحمد شروع میں پڑھتے ہیں، تو اس صورت کو شروع میں رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں شاید یہ کوشچن آیا ہوگا کہ سورت پہلے تو سورہ علق کی جو آیت ہے اقرا، یہاں سے قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا، لیکن ترتیب میں اگر ہم دیکھیں، سیکوینس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی بہت حکمتیں ہیں، کچھ حکمتیں میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو پیارے بچوں، جب روح ان کے جسد اقدس میں، جسم میں جب داخل کیا گیا اور روح جب کہاں پہنچی؟ ناک میں پہنچی، تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ہے پتہ کسی کو؟ نہیں۔ جب روح ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گیا۔ چھینک آ گئی؟ کیا چھینک آ گیا؟ صحیح۔ تو آپ نے چھینکا اور فوراً بعد کیا پڑھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم چھینک اگر آ جائے تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سننے والا کیا پڑھتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینکا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟
यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। तो अल्लाह तब, अच्छा यहाँ पर प्यारे बच्चों देखें कि हज़रत इंसान यानी इंसान से जो पहला लफ्ज़ सादिर हुआ वो कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी चाहा कि इसी लफ्ज़ से कुरान की शुरुआत हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा से कुरान पाक को शुरू किया गया। इसी तरह और भी एक हिकमत है इसको शुरू करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी हिकमत है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको अगर आप काउंट, इसके लेटर्स को अगर आप काउंट करते हैं तो इसमें 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 8 अल्फ़ाबेट्स है ना। अलिफ लाम हा मीम दाल, लाम लाम हा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर हैं। और जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पर कि जैसे ही बंदा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो वो जन्नत के 8 दरवाजे का मुस्तहिक हो जाता है। सुभान अल्लाह। और कारी कुरान के बारे में रिवायत भी मौजूद है कि वो कारी कुरान पढ़ता जाता है और जन्नत के दर्जात तय करता जाता है। यानी वो जैसे ही उसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो 8 दरवाजे का मुस्तहिक हो गया। अब कहीं से भी वो दाखिल हो जाए, फिर आगे पढ़ता जाएगा जन्नत में दर्जात को क्या बात वो क्या बात तय करता यानी ये जाएगा। सूरत जो है वो रहमत पर मुश्तमिल है। और इसकी जो शुरू के वर्ड जो आप फरमा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जहन में आ रहा था कि बंदा कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी परेशानी में हो, जब वो रिलैक्स होके बैठ के और तवज्जो के साथ जब ये वर्ड्स दोहराता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो सुकून फील होता है, रिलैक्स में आ जाता है बंदा, है ना। तो ये सूरह रहमत की रहमतें हैं, बरकतें हैं। अच्छा, ये सूरह रहमत हमने अभी आपने फरमाया था कि शिफा है, ये सूरह शिफा भी है। लोग इसके ज़रिए दम भी करते हैं, शिफा भी देती है ये सूरत अल्लाह की रहमत से। तो ये शिफा कैसे है, मतलब शिफा किस तरीके से इससे हासिल होती है? वैसे तो आज़म भाई पूरा का पूरा कुरान वो शिफा है, सही है ना। कुरान पाक की आयत भी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। मोमिनों के लिए शिफा है और कुरान में शिफा है। और ख़ास कर सूरह फातिहा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे बच्चों हदीस पाक है, हिया उम्मुल किताब व शिफाउम मिन कुल्ली दा। क्या बात, ये किताब की असल है, किताब की असल है और इसमें हर बीमारी से शिफा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ये किताब की असल है, यानी कुरान पाक की असल है और इसमें हर बीमारी से शिफा भी है। इसी तरह एक रिवायत का खुलासा है, बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत है कि 30 सहाबा इकराम एक मरतबा सफ़र पर थे, दे वर ट्रैवलिंग समवेयर, कहीं वो सफ़र पर जा रहे थे। तो एक मकाम पर एक शख्स आया और आकर सहाबा इकराम से अर्ज़ कहने लगा कि हमारा जो सरदार है उसको बिच्छू ने काट दिया, उसको बिच्छू ने काट लिया। क्या आप कुछ कर सकते हैं? आप लोग नेक लगते हैं, क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं? तो एक सहाबी ने कहा, हाँ मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा और जाकर दम कर लेता हूँ। हाँ मैं जाकर दम कर लेता हूँ। तो सहाबी जो थे वो उस शख्स के साथ गए और जाने के बाद उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ा और उस सरदार पर दम कर दिया और उसका जो मर्ज था वो बिल्कुल क्या हो गया, दफ़ा हो गया, वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात ज़रूर आपके जहन में आ रही होगी, इन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं दम करवाया होगा, है ना? आपके घर में भी कोई दम करता है? यानी कुछ पढ़ के किसी ने दम किया हो? किसने किया है दम? अम्मी ने, अब्बू ने? अम्मी दम करते हैं, दम करती हैं या कुछ जैसे। अच्छा, जब दम करवा रहे होते हैं तब एक जहन में आता है कि भाई दम करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। ये आजकल ये टॉपिक्स जो है ना बड़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि इसी तरह तावीज़ के मुतालिक सही बड़ा लोग कह रहे होते हैं। तो इसके हवाले से, दम करने के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा
کہ قرآن پاک سے علاج کرنا، قرآن پاک سے علاج کرنا، صحیح، آیات قرآن پاک میں سے پڑھ کر دم کرنا یا لکھ کر تعویذ بنانا وغیرہ یہ بالکل بالکل جائز ہے۔ صحیح، قرآن پاک سے دم کرنا، قرآن پاک سے علاج کرنا اور لکھ کر تعویذ بنانا یہ بالکل جائز ہے۔ کیا بات ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو دم کرنے کا طریقہ سکھاتے بھی تھے۔ صحیح، ایک مرتبہ کیا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نظر لگنے پر دم کیا کرو۔ نظر اگر لگ جائے، نظر حق ہے، العین حق، نظر حق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حکم دیا، کیا کہا، کیا حکم دیا کہ نظر اگر لگ جائے تو دم کر دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی دو آخری صورتیں پڑھ کر کیا کیا کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یعنی آیات قرآنیہ کے ذریعے اور جو روایتوں کے اندر جو چیزیں مذکور ہیں ان کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، لیکن سبحان بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ بس کچھ بھی پڑھ کے دم کر دیا گیا یا کسی سے بھی دم کروا لیا۔ ایک دم ایک بہت اہم کام ہے، تو جس طریقے سے آیات قرآنیہ ہیں تو جس زبان سے بندہ دم کر رہا ہے تو اس کی زبان کی بھی پاکی کتنا ضروری ہے کہ بندہ کتنا نیک ہو، کتنا پرہیزگار ہو، یا کسی سے بھی منہ اٹھا کے دم کرا لیا یا کچھ بھی پڑھوا لیا، تو ایسا بھی کچھ۔ جی، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس سے دم کروا رہے ہیں صحیح، وہ بھی ویسا ہونا چاہیے کہ وہ مہذب ہو، باشرع ہو، ہر کسی سے ہم دم نہ کروائیں۔ صحیح۔ اب دیکھیے میں ایک اور حدیث اعظم بھائی یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے لوگ اعتراض بھی کریں کہ دم نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم نے حدیث پاک سنا بھی دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم کیا بھی کرتے تھے، دوسروں کو دم سکھاتے بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے روایت بھی سنی۔ اب دیکھیے کہ دم یہ صرف زمین میں نہیں، زمینی عمل نہیں ہے، اچھا، بلکہ آسمانی مخلوق بھی دم کیا کرتی تھی۔ اچھا، آسمانی مخلوق بھی دم کیا کرتی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مرض کی حاضری ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، مرض کی حاضری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت جبریل جو تھے، کون ہے؟ آسمانی مخلوق ہے نا، حضرت جبریل جو تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند کلمات پڑھے اور دم کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی دم کرنا جو ہے وہ کس کی سنت ہے؟ حضرت جبریل کی بھی سنت ہے، نبی پاک کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ساتھ ہی صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام بھی کیا کیا کرتے تھے؟ دم کیا اہم کام ہے اور اتنا نیک کام ہے، اور اس سے شفائیں بھی ملتی ہیں لوگوں کو۔ خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہر چیز کے لیے۔ اچھا اعظم بھائی، جو لوگ منع کرتے ہیں نا، جی تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پہلے خود اپنی حمد بیان کرتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی حمد سے پہلے خود اپنی حمد کو بیان کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس حمد کے ذریعے سے تم اپنا علاج کیا کرو۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشورہ دیا، صحابہ کو مشورہ دیا کہ تم اس حمد کے ذریعے سے کیا کرو؟ اپنا علاج کیا کرو۔ صحیح۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کہ وہ حمد کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے۔
اور آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بات بڑی توجہ والی ہے، من لم یشفیہ القرآن فلا شفاہ اللہ، اور جو قرآن سے جسے شفا نہ ملے، قرآن سے جسے شفا نہ ملے، اللہ اسے شفا کبھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اعظم بھائی کہ جو بھی بچوں جو بھی لوگ تعویذ کے لیے منع کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ تعویذ میں کیا ہوتا ہے۔ تعویذ کے اندر یا تو قرآنی آیات ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، یا پھر جو احادیث میں جن دموں کا تذکرہ ہے، صحیح بات ہے، جن عبارتوں کا تذکرہ ہے دم کرنے کے حوالے سے، ان کو لکھا جاتا ہے اور ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی تعویذ کا سرے سے انکار کرے کہ تعویذ منع ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ انڈائریکٹلی کس چیز کو انکار کر رہا ہے؟ قرآنی آیات سے علاج کرنے کو انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآنی آیت سے شفا حاصل نہیں مل سکتی۔ مت کرو۔ تو اللہ پاک نے کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنَ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، تو جسے قرآن سے شفا نہ ملے اسے کبھی شفا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے شفا نہیں دے گا۔ اور جو اگر شفا کا انکار کرتا ہے، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کو کہاں سے شفا مل سکتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو تعویذ، ایسے تعویذ منع ہیں، ایسے تعویذ ناجائز ہیں جس میں قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ لکھا ہو، صحیح بات، یا پھر زمانے جاہلیت کی جو چیزیں لکھی ہو، ایسی تعویذات ناجائز ہیں۔ اور وہ تعویذات جو قرآن کے مطابق ہیں، قرآنی آیات جس میں لکھی ہیں یا پھر احادیث کے مطابق ہیں، ایسے تعویذات کو ناجائز کہنا یہ بالکل بالکل صحیح نہیں ہے۔ سو جو لوگ تعویذات کو منع کرتے ہیں تو انہیں اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت شریعت کے خلاف والی یہ بات ہے، چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، بہت ساری معلومات ہمیں ملی ہے، اور تعویذات کے ذریعے دم بھی کرنا چاہیے، تعویذات کے ذریعے اپنا علاج بھی کروانا چاہیے، دم وغیرہ کے ذریعے بھی، لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تعویذ کس سے لے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا تو کاروبار بن گیا ہے کہ وہ تعویذ دیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے پورا کاروبار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو متقی حضرات ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان سے تعویذ لینا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ہے روحانی علاج، آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ روحانی علاج میں بھی بہت سارے متقی حضرات ہوتے ہیں، باقاعدہ انہیں اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے، اجازت کے ساتھ وہ تعویذ بھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ شفا حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو آیات ہیں ان کے ذریعے شفا حاصل کرو، لیکن غور کرنا یہ ہے کہ آپ کس سے تعویذ لے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، سورہ فاتحہ کے متعلق بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، بہت ساری نئی معلومات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 3 الفاظ قرآن سے۔ کیا نام ہے بچوں؟ 3 الفاظ قرآن سے۔ کیا کریں گے آپ؟ ہم اس میں 3 الفاظ سیکھیں گے، ہے نا، 3 الفاظ سیکھیں گے، اس کا معنی سیکھیں گے۔ اسکرین پہ آپ کو 3 الفاظ نظر آ رہے ہیں، تو آپ لوگ تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ جی بھائی تیار ہیں، ماشاءاللہ ادھر بھی بچے تیار ہیں۔ ناظرین اکرام آپ بھی اپنے بچوں کو تیار رکھیں، اور یہاں پر 3 الفاظ اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، ان 3 الفاظ کے معنی اور مفاہیم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے خائفین۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ خائفین۔ کیا لفظ ہے؟ خائفین۔ یہ جمع ہے، یہ سنگولر ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے۔ تو خائفین کا معنی ہوتا ہے خوف کرنے والے، ڈرنے والے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈرنے والے۔ اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو خائفین کہا جاتا ہے، اور اس طریقے کا یہ ورڈ جو ہے نا قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو خائفین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے والے۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ خائفین۔ خائفین کا معنی ہے ڈرنے والے۔ کیا معنی ہے؟ ڈرنے والے۔ اچھا جی، دوسرا لفظ ہے واعظین۔ کیا لفظ ہے؟ میرے ساتھ دوہرا لیں، واعظین۔ واعظین۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے واعظ اور نصیحت کرنے والے، جو لوگ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو واعظین کہا جاتا ہے۔ واعظین کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنے والے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والے۔ واعظین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حسان کی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا معنی ہوتا ہے واعظین کا؟ نصیحت کرنے والے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس راکعون۔
راکعون. اچھا بچوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، وہ قرات کرنے کے بعد جب ہم کس میں جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. کس میں جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. تو جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کو، جو رکوع میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو رکوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو راکعون کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ راکعون. راکعون کا معنی ہوتا ہے رکوع کرنے والے. کیا معنی ہوتا ہے؟ رکوع کرنے والے. کیا لفظ ہے یہ؟ راکعون. میرے ساتھ دوہرا لیں، راکعون. پہلا لفظ ہے خائفین. خائفین. خائفین ڈرنے والے. خائفین ڈرنے والے. اچھا دوسرا لفظ ہے واعظین. واعظین اس کا معنی کیا تھا؟ نصیحت کرنے والے. ماشاءاللہ، نصیحت کرنے والے. تیسرا لفظ ہے راکعون. کیا لفظ ہے؟ راکعون. راکعون. ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ، راکعون. ہاں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکوع کرنے والے. یعنی قیام کے بعد جب رکوع آتا ہے اس کو، وہ کرنے والے کو راکعون کہا جاتا ہے، رکوع کرنے والے. اچھا جی، 3 الفاظ ہو گئے اور آپ نے معنی بھی سن لیے، سمجھ بھی لیے. اب کون بتائے گا کہ واعظین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ اچھا جی آپ بتائیں. نصیحت کرنے والے. واعظین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والے. نصیحت کرنے والے. ماشاءاللہ، یاد بھی ہو گیا ہے. اچھا جی، حسان سے سن لیں، کچھ یاد ہے؟ کیا بات ہے. اچھا جی، راکعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راکعون کا معنی رکوع کرنے والے. رکوع کرنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک لفظ بچا ہے اور ایک بچے بچے ہیں ہمارے پاس. جی آپ بتائیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خائفین ڈرنے والے. ڈرنے والے. تو خائفین کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والے، واعظین کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنے والے، اور راکعون کا معنی ہوتا ہے رکوع کرنے والے. سبحان اللہ. تو یہ الفاظ جہاں بھی قرآن میں آئیں گے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً معنی آ جائے گا. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ایکٹیویٹی اور اس کے اندر ہم نے معنی، مفاہیم سمجھنے کی کوشش کی ہے. بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یاد نہ بھی ہوا ہو، تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں، ان کو یاد بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.